نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم دنوں کے بہترین ایام میں ہیں۔ ذوالحج کی گھڑیاں اللہ کے ذکر سے مہکائیں۔ ان مبارک دنوں میں دل کو تکبیرات سے زندہ کریں، اللہ کی عظمت کو محسوس کریں، شکر گزاری کو دل میں بسائیں، ہر تسبیح کے لفظ میں اللہ کی بندگی کا ذائقہ پائیں۔ عرفہ کا دن، 9 ذی الحج کا دن آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں خاص رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، پریشانیوں کو دور کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بس ان مبارک دنوں میں اپنی زبان کو خاموش نہ رکھیں، بلکہ کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرتے چلے جائیں۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 اشروں کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور اشرے کو حاصل نہیں۔ پہلا رمضان کا آخری اشرہ، دوسرا ذی الحجہ کا پہلا اشرہ، اور تیسرا محرم الحرام کا پہلا اشرہ۔ اللہ نے رمضان کے آخری اشرے کو شب قدر سے، اور اسی طرح ماہ ذی الحجہ کو ایام تشریق سے، اور محرم الحرام کو یوم عاشورہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے مقام پر احرام باندھا اور سواری پر سوار ہوئے اور بآواز بلند تلبیہ پڑھا۔ صحابہ کرام نے تقلید کی، اور یہ انداز اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ جبریل امی کو وحی دے کر بھیجا کہ میرے محبوب سے کہو کہ اپنے غلاموں سے کہیں کہ اس تلبیہ کو بلند آواز سے پڑھیں۔ صحابہ نے جب یہ سنا کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اتنے زور پر ہیں، اللہ رب العزت کا کرم اتنے عروج پر ہے، اللہ رب العزت کو یہ پڑھنا، یہ کلمات اتنے پسند ہیں، تو انہوں نے اتنی زور سے پڑھا کہ گلے خشک ہو گئے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بھی تلبیہ کو پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں، کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 3 مرتبہ پڑھیں وضو کے بعد، 3 مرتبہ نماز کے بعد، 3 مرتبہ گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سیڑھیاں چڑھتے اترتے وقت۔ غرض اپنی زبان کو چپ نہ رکھیں، جب بھی یاد آئے رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھیں تب پڑھیں لبیک اللہم لبیک۔ یہ تلبیہ 3 مرتبہ دہراتے جائیں۔ اس کی فضائل کیا ہیں یہ تو آپ نے سن ہی لیا، بے شمار فضائل۔ اللہ رب العزت کو یہ کلمہ، یہ ترانہ اتنا پسند ہے حاجی کا۔ اب وہ لوگ جو حج کرنے وہاں گئے ان کے لیے تو یہ فضائل ہیں ہی ہیں، جو نہیں جا سکے ان کے لیے کیا ہے کہ انہیں بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ نے اپنی رحمتوں سے انہیں بھی محروم نہیں رکھا، ان کے لیے بھی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم جو حج پر نہیں جا سکے، یہاں بیٹھ کر اپنے گھروں میں کثرت سے ذکر کو کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسی طرح اس تلبیہ کو 3 مرتبہ پڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ویسا ہی ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت گناہوں سے پاک کر رہا ہے، رب تعالیٰ کی رحمتیں عروج پر ہیں۔ یہاں شیطان اپنے سینے کو پیٹ رہا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، پریشان حال ہے کہ آج رب تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح چھما چھم برس رہی ہیں۔ تو پریشان نہیں ہونا، جو نہیں جا سکے ان کے لیے بہترین عمل ہے، بہترین وظیفہ ہے، وہ یہ کہ اللہ والے کیا فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ تلبیہ ہر نماز کے بعد پڑھا، اپنی عادت میں شامل کر لیا، 3 مرتبہ آواز بلند پڑھا، تو انشاءاللہ 1 سال نہیں گزرے گا، اللہ رب العزت اگلے سال حج کے انتظامات فرما دے گا۔ ہم رب تعالیٰ کے محتاج ہیں، رب تعالیٰ تو غنی ہے، عطا فرمانے والا، اس کا فضل تو بے حد و بے شمار ہے، تو ہمیں اس سے مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جب اس تلبیہ کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے، اور یہ ذکر بھی بے شک اللہ رب العزت ہی ہماری زبانوں پر جاری فرمائے گا، جب بلاوا آتا ہے، جب کرم ہوتا ہے تو ہماری زبان ذکر سے تر ہو جاتی ہے خود بخود۔ تو پھر وہ نہیں کہ کوئی ریڑی والا ہو وہ بھی حج پر جا رہا ہے، کوئی گھروں میں کام کرنے والی ماسی ہو وہ بھی جا رہی ہے حج پر، وہ کیسے جا رہی ہے؟ کیونکہ اس پر اللہ کا خاص فضل ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا ہے۔ آنکھوں دیکھے کتنے ہی واقعات، کتنے ہی ایسے لوگ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ اس فضیلت کو پالیں گے، وہ اس شرف کو پالیں گے، انہیں بھی حج کی فضیلت اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ بہت ہی پیارا واقعہ، ایک نوجوان حج پہ جانے سے محروم ہو گیا،
تو اس نے ایک سرد آنکھ کھینچی تو حضرت سفیان ثوری جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے 4 حج کیے ہیں، ان کا اجر میں اس شرط پر تجھے دینے کو تیار ہوں کہ تو اپنی آنکھ کا اجر مجھے دے دے۔ چنانچہ جب آپ نے شرط منظور کر لی تو آپ نے خندہ پیشانی سے اپنے تمام حجوں کا ثواب اس کو منتقل کر دیا۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک خرید کر نفع حاصل کر لیا، اگر اس نفع کو اہل عرفات پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کے سب مالا مال ہو جائیں۔ تو اللہ کو ہماری ایک بھی پسند ہے، اللہ رب العزت کو ہمارے آنسو پسند ہے، ہمارا رونا پسند ہے۔ اللہ رب العزت سے جب دعائیں کریں گے، مانگیں گے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں گے تو بے شک کرم ہو کر ہی رہے گا۔ اس میں خاص بات یہ آپ سے کرنی تھی کہ وہ خواتین جو حالت ناپاکی میں ہیں، جو ابھی یہ سب نوافل نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب یہ دن گزر جائیں تب وہ یہ سب اعمال کر سکتی ہیں، لیکن ان دنوں میں بھی ان کی زبان پر تلبیہ رہے نماز کے اوقات میں، ان دنوں میں بھی ان کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو تیسرے کلمے کا یہ پہلا حصہ ہے، یہ اعمال زبان پر رہیں اور پڑھتے چلے جائیں، چاہے تو الگ الگ پڑھیں، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ کی 2 تسبیحاں، الحمدللہ کی 2 تسبیحاں، اللہ اکبر کی 2 تسبیحاں، لا الہ الا اللہ کی، تو چاہے تو ملا کر پڑھ لیں۔ اسی طرح کلمہ، درود، استغفار، جتنا ہو سکے استغفار کے عمل کو، کلمے کو درود کے ساتھ جوڑ کر اور استغفار کو ساتھ ملا کر جب پڑھیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام جو ہے آپ کی دعاؤں کو، آپ کے ذکر اذکار کو قبول فرمائے گا۔ اب وہ لوگ جو بیمار ہیں، ساری رات نہیں جاگ سکتے اور کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، بچے چھوٹے ہیں، بہت سارے مسائل خواتین کے ساتھ خصوصاً، انہیں کیا کہ ان کے لیے کہ نماز پڑھیں، رات کو عشاء کی نماز کے بعد صرف 2 نفل ہی وہ پڑھ لیں گی، 2 نفل، اس میں 3 بار سورہ اخلاص، جتنی آپ کی ہمت ہو، 5 بار، 7 بار، 11 بار، جتنی ہمت ہے، 3 بار ہی سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں گی، اور اس کے بعد یہ تلبیہ اور یہ کلمات پڑھ لیں گی تو اللہ صلاۃ اللیل کا ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو اب ان راتوں میں ہم نے من گھڑت وظائف نہیں کرنے، ان راتوں میں ہم نے اپنی مرضی سے ادھر ادھر سے سن کر جب اگر اپنے آپ کو جو ہے وہ خراب نہیں کرنا، کیونکہ آج مارکیٹ میں ہر جگہ بہت سارے میسیجز جو ہیں وہ آ چکے ہوں گے اور ہر طرف سے یہ شور ہوگا کہ یہ پڑھو تو یہ پتھر پھاڑ وظیفہ ہے، تو یہ پڑھیں تو اس طرح اثر کرے گا اور آپ کی دعاؤں میں قبولیت آ جائے گی۔ تو رب تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کے لیے پتھر پھاڑ وظائف کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ایک کافی ہے، آپ کی وہ محبت، وہ اخلاص، اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہم نے من گھڑت وظائف نہیں کرنے ورنہ اس کا اثر بد کر رہے گا۔ تو ہم نے وہی اعمال کرنے ہیں جو عام دنوں میں بھی ہمارے اذکار میں شامل تھے، اور اب ان ایام میں ہم نے ان وظائف کو، ان اذکار کو زیادہ کثرت سے ہم نے کر دینا ہے۔ تو عرفہ کا دن وہ بہترین دن ہے، الحمدللہ کچھ ہی دنوں بعد وہ دن ہماری زندگی میں بھی آ رہا ہے۔ اس میں نوافل ہیں، خاص نوافل، وہ یہ کہ صلاۃ الخیر کا عمل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کی رات کو 100 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص صرف پڑھنی ہے، 100 رکعت نماز اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی ایک نظر بھی ہو گئی تو ہمارے مقدرات کو سنوارنے کے لیے، ہماری بگڑیوں کو بنانے کے لیے کافی، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن، کثرت کے ساتھ ذکر اللہ، کثرت کے ساتھ تسبیح و تحلیل، جتنا ہو سکے ضرور خود پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اپنے دوست احباب، رشتہ دار، جتنے جہاں تک اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اور ذی الحجہ کا 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کو یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھا، اللہ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، بس ہمیں متوجہ ہونا ہے، اس کی رحمتوں کو پانا ہے اور کثرت سے اس ذکر کو اپنانا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔